اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، دنیا کی سب سے قدیم تہذیبوں میں سے ایک مصر ہمیشہ سے ہی اپنی پراسرار رازوں کی وجہ سے مشہور رہا ہے۔ قدیم اہرام، ممیوں کے راز اور ہائروگلیفس میں چھپے پیغامات، یہ سب ہمیں ماضی کے انوکھے حقائق کی طرف لے جاتے ہیں جن پر یقین کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن حالیہ دنوں میں مصر کی سرزمین سے ایک ایسی رپورٹ سامنے آئی ہے جو نہ صرف حیران کن ہے بلکہ خوفناک بھی۔ ایک ایسی کتاب جس کی عمر تقریباً 5000 سال ہے اور جس کے صفحات پر زندگی اور موت کے بارے میں ایسے پیغامات ہیں جو آج کے انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ کتاب محض ایک قدیم تحریر نہیں بلکہ ایک پراسرار خزانہ ہے جس کے اندر چھپے راز ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ اس کتاب میں موجود پراسرار علامتیں، خطرناک وارننگ اور انسانی وجود کے بارے میں چونکا دینے والے انکشافات اس بات کا ثبوت ہیں کہ قدیم تہذیبیں زندگی کے بارے میں کیا کچھ جانتی تھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مصر کے وہ 17 راز دکھائیں گے جو نہ صرف حیرت انگیز ہیں بلکہ انسان کے وجود کے بارے میں خوفناک سوالات بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے۔ ناظرین، قدیم مصر کی تہذیب اپنے وقت سے بہت آگے تھی اور اس کا ثبوت اس کے وہ طبی طریقے ہیں جو آج کے دور میں بھی حیران کن معلوم ہوتے ہیں۔ انہی طریقوں میں سے ایک تھا پریگنینسی اور بچے کی جینڈر کا معلوم کرنا۔ یہ جاننے کے لیے کہ آیا کوئی عورت پریگننٹ ہے یا اس کے بچے کی جینڈر کیا ہوگی، قدیم مصریوں نے ایک ایسا منفرد اور سادہ مگر مؤثر طریقہ استعمال کیا۔ یہ طریقہ 1350 قبل مسیح کے قدیم مصری پیپرز میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق عورت کو 2 مختلف قسم کے بیجوں یعنی جو اور گیہوں پر یورین کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ یہ بیج الگ الگ تھیلیوں میں رکھے جاتے تھے اور ان کے اگنے کے عمل سے نتیجہ اخذ کیا جاتا تھا۔ اگر جو کے بیج پہلے اگنا شروع کرتے تو اس کا مطلب تھا کہ عورت پریگننٹ ہے اور لڑکا پیدا ہوگا، جبکہ گیہوں کے بیج اگنے سے لڑکی کی پیشگوئی کی جاتی تھی۔ اگر کوئی بھی بیج نہ اگے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ عورت پریگننٹ نہیں ہے۔ یہ طریقہ صرف قدیم کہانیوں تک محدود نہیں رہا بلکہ جدید سائنس نے بھی اس قدیم عمل کو آزمایا اور حیرت انگیز طور پر پایا کہ اس کے ریزلٹس کی سکسیس 70% تک تھی۔ سائنسدانوں کے مطابق حاملہ عورت کے یورین میں موجود ہارمونی تبدیلیاں ان بیجوں کے افزائش پر اثر ڈالتی ہیں جو اس قدیم مشاہدے کو درست ثابت کرتے ہیں۔ یہ دریافت قدیم مصریوں کے علم حیاتیات اور مشاہدے کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں سائنسی اصولوں کو کتنی مہارت سے استعمال کرتے تھے۔ خواتین کی صحت اور ان کی حیاتیاتی عوامل کو سمجھنے کے لیے ان کی لگن اور تحقیق آج کے دور کے لیے ایک حیرت انگیز مثال ہے۔ قدیم مصر کے اس سادہ مگر مؤثر طریقے نے یہ ثابت کیا کہ وہ نہ صرف زندگی کے بعد کے رازوں کو سمجھنے میں ماہر تھے بلکہ زندگی کے ابتدائی مراحل کو بھی جاننے میں بے مثال ذہانت رکھتے تھے۔ یہ قدیم طبی روایات آج بھی تاریخ کے صفحات میں اپنی اہمیت رکھتی ہیں اور ہمیں اس تہذیب کی علمی ترقی پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ مصر کی ریگستانی زمینوں میں دفن کئی رازوں میں سے ایک حیران کن دریافت وہ قدیم بیئر فیکٹری ہے جو کہ تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ یہ دریافت قدیم مصری تہذیب کی صنعتی ترقی اور سماجی زندگی کی ایک جھلک پیش کرتی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے سن 2021 میں مصر کے کسی قدیم علاقے میں اس فیکٹری کو دریافت کیا جو نہ صرف اپنے وقت کے لیے ایک شاندار مثال تھی بلکہ اس سے مصری معاشرت اور مذہبی رسومات کا ایک منفرد پہلو بھی سامنے آیا۔ یہ فیکٹری 8 بڑے حصوں پر مشتمل تھی اور ہر حصے میں 40 مٹی کے برتن موجود تھے۔ ان برتنوں میں جو اور پانی کو ملا کر گرم کیا جاتا تھا تاکہ بیئر تیار کی جا سکے۔ ماہرین کے مطابق یہ فیکٹری بیک وقت 22,000 لیٹر بیئر تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی جو اس دور کی ٹیکنالوجی کے لیے ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ قدیم مصری معاشرت میں بیئر کا کردار محض ایک مشروب تک محدود نہیں تھا، یہ ان کی روزمرہ کی زندگی اور مذہبی رسومات کا ایک اہم حصہ تھا۔ بیئر کو مزدوروں کی اجرت کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، خاص طور پر اہرام کی تعمیر میں کام کرنے والے مزدوروں کو بھی بیئر فراہم کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بیئر کو مذہبی تقریبات میں بھی استعمال کیا جاتا تھا جہاں دیوتاؤں کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے بیئر چڑھایا جاتا تھا۔ اس فیکٹری کی دریافت نے قدیم مصریوں کی صنعتی ترقی اور ان کے روزمرہ کے معمولات پر ایک نئی روشنی ڈالی۔ مٹی کے برتنوں میں موجود باقیات کی جانچ سے معلوم ہوا کہ بیئر کی تیاری میں جو، کھجور اور دیگر اجزاء استعمال کیے جاتے تھے جس سے ان کی مشروبات میں پھلوں کے ذائقے شامل کیے جاتے تھے۔ یہ قدیم فیکٹری صرف ایک صنعتی کارنامہ نہیں بلکہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ مصری تہذیب اپنے وقت سے کتنا آگے تھی۔ دوستو، مصر کی سرزمین پوری اسرار رازوں اور حیرت انگیز دریافتوں سے بھری ہوئی
हुई है, मगर इनमें से एक ऐसी दास्तान जो आज भी माहिरीन और रिसर्चर्स को हैरान किए हुए है, जिसका जिक्र एक मशहूर यूनानी मुअर्रिख ने अपनी मशहूर तसनीफ हिस्टोरीज में किया था। मुअर्रिख ने इस भूल भुलैया को एक अजीम शान तामीर करार दिया जो अपने वक्त के अहरामों से भी ज्यादा वसी और हैरत अंगेज थी। मुसन्निफ के मुताबिक ये भूल भुलैया तकरीबन 3000 कमरों पर मुश्तमिल थी, जिनमें आधे कमरे जमीन के ऊपर और आधे जेर जमीन थे। इसके अंदरूनी हिस्सों में लंबे हाल, पेचीदा राहदारियां और मुकद्दस कमरों के दरमियान दफन किए गए मगरमच्छों के लिए खुसूसी तदफीन के इलाके थे। राइटर के मुताबिक इन भूल भुलैयों की दीवारों पर हायरोग्लिफ्स और नक्शो निगार बने हुए थे जो कि उसके शाहकार होने का सबूत थे। सदियों तक इन भूल भुलैयों की मौजूदगी महज एक कहानी समझी जाती रही, मगर आज की जदीद टेक्नोलॉजी ने इस पुरस्रार इमारत की हकीकत के कई पहलू उजागर किए हैं। हालिया बरसों में फायोम के इलाके में हवारा पिरामिड के करीब जियो फिजिकल सर्वे किए गए, जिनसे जेर जमीन ऐसी साख्त के सबूत मिले हैं जो कि इंसानी अकल को हैरान कर देते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से और ग्राउंड पेंटिंग रिडार के जरिए वहां बड़े पैमाने पर जेर जमीन ढांचों का पता चला। तहम उस इलाके का मुकम्मल मुआयना और खुदाई अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी, क्योंकि ये एक हसास फौजी इलाके के करीब वाक़ है। बावजूद इसके मौजूदा शवाहिद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये भूल भुलैया न सिर्फ मौजूद थी बल्कि एक अजीम तहजीब के शानदार तामीराती महारत का सबूत भी है। ये खोई हुई भूल भुलैया न सिर्फ कदीम मिस्र की शान शौकत की अक्कासी करती हैं बल्कि आज के दौर के माहिरीन को भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वाकई माजी के तमाम राजों को जान पाए हैं या अभी भी रेगिस्तान की रेत के नीचे ऐसे कई राज दफन हैं जो कि दुनिया को हैरान कर सकते हैं। नाजरीन, इसी तरह एक और ऐसी हैरान कुन दरियाफ्त जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स को हैरान कर दिया, वो दरियाफ्त डेंड्रालाइट के नाम से जानी जाती है। ये दरियाफ्त डेंड्रा के इलाके में हातूर के मंदिर की जेर जमीन सुरंगों में हुई, जहाँ एक हैरत अंगेज नक्शो निगार पाया गया जिसकी तशरीह के मुताबिक कदीम मिस्री मुमकिना तौर पर बिजली के इस्तेमाल से भी वाकिफ थे। ये नक्श एक बड़े लंबे बल्ब की तरह दिखाई देता है जिसके अंदर एक सांप की छवि मौजूद है जो एक धागे या फिलामेंट की तरह दिखाई देती है। इस बल्बनुमा ढांचे का एक सिरा एक सुतून से जुड़ा हुआ है जिसे जेद सुतून कहा जाता है और ये सुतून तवानाई का एक जरिया समझा जाता है। अगरचे इस नक्श की मुकम्मल तशरीह अब तक एक मुअम्मा है, लेकिन ये दरियाफ्त इस बात की तरफ इशारा करती है कि कदीम तहजीबों के बारे में हमारा मौजूदा इल्म शायद मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन है कि कदीम मिस्री ऐसे साइंसी उलूम से वाकिफ हों जिनका अभी तक हमें इल्म ही नहीं। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।